السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک ٹاپک بایولوجی میں ڈسکس کریں گے، ٹائپس آف ویکسین۔ اس سے پہلے ہم ویکسینیشن ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ویکسین میں دوسرا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی ویکسین اے بایولوجیکل سبسٹانس دیٹ کین پریونٹ دا ایفیکٹس آف انفیکشن بائی پیتھوجن۔ اگر ایک پیتھوجن یا جراثیم ہوتا ہے اور اس کی انفیکشن کے جو اثرات ہوتے ہیں ہم پر، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم ایک بایولوجیکل سبسٹانس یوز کرتے ہیں، اس کو ویکسین کہیں گے۔ ویکسین کے ٹائپس ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں آتے ہیں۔ ویکسین ایکٹس اگینسٹ اٹس کنسرن پیتھوجن۔ ویکسین جب ہم بناتے ہیں تو یہ ویکسین اس کنسرن جراثیم سے بنائیں گے، پھر اس کے اگینسٹ یوز کریں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیماری کا ویکسین یا وائرس کسی دوسرے کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا اگزامپل اسمال پاکس اور کاو پاکس ہے۔ کاو پاکس کے وائرس کو ہم اسمال پاکس کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ اپنا کام شو کرتا ہے اسمال پاکس میں۔ پھر یہاں آتے ہیں ٹائپس میں۔ پہلا ٹائپ ہے ان ایکٹیویٹڈ ویکسین۔ کسی جرم کو کل کرنے کے لیے یا تو ہم ہیٹ یوز کریں گے یا پھر کیمیکل کا یوز کریں گے۔ ان دو میتھڈ سے جراثیم کو کل کرنا ہوتا ہے، اور پھر کل کرنے کے بعد ویکسین تیار کیا جاتا ہے، تو یہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین بنے گا، یعنی کلڈ ورژن آف جرم۔ اس کو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین کہتے ہیں۔ کسی جراثیم کا ایک کلڈ ماڈیفیکیشن یا ورژن، یہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین بناتے ہیں۔ سیورل ڈوزز اوور ٹائم۔ اور ان ایکٹیویٹڈ ویکسین کے زیادہ خوراک دینے ضروری ہوتے ہیں، یعنی 1 یا 2 ڈوز سے کام نہیں چلے گا، چونکہ یہ ان ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور ہماری باڈی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یا امیونٹی کو ویک اپ کرنے کے لیے زیادہ ڈوزز ریکوائر ہوتے ہیں۔ نو اسٹرانگ امیونٹی۔ یہ اسٹرانگ امیونٹی بلٹ اپ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیورل ڈوزز ریکوائر ہوتے ہیں۔ یوزڈ ان ہیپاٹائٹس اے، فلو، پولیو اینڈ ریبیز۔ تو ان ڈیزیزز میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس پولیو سے آپ تو واقف ہیں کہ پولیو کی ویکسین یا اس کے ڈراپس ریگولرلی 5 ایئر تک بچوں کو پلائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ پولیو کے جو ڈراپس یا ویکسین ہوتے ہیں وہ ان ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے 1 یا 2 ڈوز سے پریونشن نہیں ہو پاتی، یعنی ہمارا امیون سسٹم 1 یا 2 ڈوز سے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ نمبر ہے لائف ایٹینویٹڈ ویکسین۔ یہ نسبتاً زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ ویکنڈ فارم آف جرم، یعنی جراثیم یا پیتھوجن کا یہ ایک ویکنڈ فارم ہوتا ہے، یعنی آدھا مردہ ایک فارم ہوتا ہے، اور اس سے ویکسین بنایا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمارے امیون سسٹم کو 1 یا 2 خوراک دینے سے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور پھر بار بار اس کے یوز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسٹرانگ امیونٹی یہ پروڈیوس کرتے ہیں، یا ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کو یا اینٹی باڈیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ 1 or 2 ڈوزز آر ریکوائرڈ۔ 1 یا 2 ڈوز دینے سے ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور پھر مزید ڈوز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یوز ان یلو فیور، میزلز، روبیلا، ممپس۔ ان ڈیزیزز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے، یعنی لائف ایٹینویٹڈ ویکسین کا ان ڈیزیزز میں یوز کیا جاتا ہے۔ اور ٹائیفائڈ فیور جو ہوتا ہے، اس میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہے۔ اچھا، پھر تھرڈ نمبر ہے میسنجر آر این اے ویکسین۔ میسنجر آر این اے ویکسین سمجھانے کے لیے میں یہاں سے سٹارٹ لوں گا۔ یہ ہمارے پاس کووڈ-19 وائرس ہے، یا SARS-CoV-2 اس کو کہتے ہیں۔ یعنی SARS-CoV-2 ایک وائرس ہوتا ہے، اور اس SARS-CoV-2 سے جو ڈیزیز لگتی ہے
اس کو کووڈ-19 ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے اور اس کے اندر یہ جینیٹک مٹیریل ہے اور اس کے سرفیس کے اوپر سپائکس ہوتے ہیں، پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ سپائکس اینٹیجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ کریں گے کہ اس جینیٹک مٹیریل یا میسنجر آر این اے، اس میں سے ایک سیگمنٹ الگ کریں گے، اس کا آگے پروڈکشن کر کے میسنجر آر این اے ویکسین بنائیں گے۔ یہ میسنجر آر این اے ویکسین پھر انجیکٹ کریں گے باڈی میں۔ جب یہ باڈی میں انجیکٹ کریں گے تو یہ میسنجر آر این اے ویکسین یہ سیلز میں انٹر ہوگا۔ سیلز میں وہاں پر یہ پروٹین کے سپائکس بنائے گا اور یہ سپائکس کس ٹائپ کے ہوں گے؟ یہ کووڈ-19 کے سپائکس بنائے گا۔ یہ سپائکس جب سیل سے باہر آئیں گے تو ہمارا امیون سسٹم یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی فارن پارٹیکل انٹر ہو چکا ہے، تو ہمارا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ تو اس کے بعد اگر ریئلی کووڈ-19 کا وائرس انٹر ہوتا ہے یا سارس کووی 2 انٹر ہوتا ہے تو پھر بھی ہمارا باڈی اس کو ایزیلی کیل کر سکتا ہے۔ نو لائف وائرس، یہ وائرس لائف نہیں ہوتا، اور یہ اچھی بات ہے کہ بغیر کسی لائف وائرس کے ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ یعنی لائف وائرس میں یہ کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو اتنا مردہ کرنا پڑتا ہے کہ ریئل میں وہ اس کنسرن بیماری کو کاز نہ کرے۔ شارٹر مینوفیکچرنگ ٹائم، اور اس کے بننے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت کم عرصہ ہوگا، بہت کم وقت میں اس کو مینوفیکچر یا تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم جینیٹک مٹیریل ڈی این اے یا آر این اے کی بات کریں گے تو ہم پی سی آر کو مد نظر رکھیں گے۔ یہ بایولوجی میں ایک پروسیس ہوتا ہے، پالیمیریز چین ری ایکشن۔ اس میں کلونز بنتے ہیں، کاپیز بنتے ہیں، کسی ایک جینیٹک مٹیریل کے کاپیز بن سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ میسنجر آر این اے یہ ایک اسمال سیگمنٹ تھا تو اس کے کاپیز پی سی آر کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں، اور ایم آر این اے کی ویکسین بہت زیادہ اماؤنٹ میں بہت کم وقت میں بن سکتے ہیں۔ یوزڈ ان کووڈ-19 ڈیزیز، اور یہ کووڈ-19 ڈیزیز میں ہم یوز کر سکتے ہیں یا سارس کووی 2 وائرس کے اگینسٹ۔ اچھا، پھر 4 نمبر ہے ہمارے پاس سب یونٹ ویکسین ہوتے ہیں۔ انکلوڈ اسپیسیفک پارٹ آف مائکروب یا ایپیٹوپس کہلاتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک وائرس ہوگا، اس وائرس میں سے ایک اسمال سیگمنٹ ہم الگ کریں گے، تو وہ ایک اسپیسیفک پارٹ ہوتا ہے کسی جرم کا، کسی مائکروب کا، کسی پیتھوجن کا، اور اس کو ہم ایپیٹوپ اس وقت کہیں گے اگر یہ ایک اسپیسیفک پارٹ ہو کسی اینٹیجن کا، تو پھر اس اسمال سے مزید اسمال کر کے ہم ایپیٹوپ کا ورڈ یوز کریں گے۔ اینٹی باڈیز بی سیلز ٹی سیلز باؤنڈ ود ایپیٹوپس، یعنی چونکہ یہ ایک اسپیسیفک پارٹ آف پروٹین ہوتا ہے، آف اینٹیجن ہوتا ہے، تو یہ بی اور ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا، اسپیسیفک اینٹی باڈیز کو ایکٹیویٹ کرے گا اور وہ اپنا کام شو کریں گے۔ پھر یوزڈ ان ہیپاٹائٹس بی، یہ ہیپاٹائٹس بی میں یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے پاس ٹاکسائڈ ویکسین ہوتا ہے 5 نمبر۔ ٹاکسن آف جرم یوزڈ، کوئی جراثیم ہوتا ہے اور اس جراثیم کا جو ٹاکسن ہوتا ہے، جو ویسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ایز اے ویکسین یوز کریں گے، اس کو ریپروڈیوس کریں گے۔ باسٹر شوٹس ریکوائر، یعنی اس میں جو تجویز کردہ ڈوزز یا خوراک ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی کبھی کبھار ڈوزز دیے جاتے ہیں جن کو بوسٹر شوٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایکچوئل جرم سے حاصل کردہ ویکسین نہیں ہوتا بلکہ کسی جرم کا ایک ٹاکسائڈ، ایک ٹاکسن ہوتا ہے، اس وجہ سے اضافی شوٹس یا ڈوزز ریکوائر ہوتے ہیں۔ یوز ان ٹیٹنس ڈپتیریا، ان بیماریوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور پھر لاسٹ اور 6 نمبر ہے وائرل ویکٹر ویکسین وی۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں کووڈ-19 کا ایک وائرس لکھا ہے یا سارس کووی 2 ہے، یہ اس کے اوپر یہ سپائکس ہیں اور اندر یہاں یہ جینیٹک مٹیریل ہے۔ اس جینیٹک مٹیریل میں سے ہم ایسا جین یا ایسا سیگمنٹ الگ کریں گے جس کو ہم جین آف انٹرسٹ کہیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا
کہ اس کا کام ان اسپائکس کو بنانا ہے، یہ جو سرفیس پر اینٹیجن یا اسپائکس موجود ہیں۔ پھر ہم آگے اس جین آف انٹرسٹ کو یا اس اسمال سیگمنٹ کو ایک بیکٹیریم میں انٹر کریں گے۔ بیکٹیریم میں پلازمڈ ہوتا ہے، ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں آلریڈی آپ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ ویکٹر کے طور پر کام کرے گا، اس کو انسرٹ کیا جائے گا باڈی میں، یا پھر ہم اس جین آف انٹرسٹ کو ایڈینو وائرس میں انٹر کریں گے، ایڈینو وائرس کو باڈی میں انٹر کریں گے۔ جب ہم ایڈینو وائرس کی بات کرتے ہیں بیکٹیریم کی جگہ، تو پھر ہم وائرل ویکٹر ویکسین کہیں گے، کیونکہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے اور اس وائرس میں اس جین آف انٹرسٹ کو انٹر کیا اور پھر اس کو باڈی کے اندر انٹر کیا۔ باڈی کے اندر جین آف انٹرسٹ انٹر ہوتا ہے، سیلز کے اندر وہاں پر یہ وہ اسپائکس بنائے گا، اور پھر سیل سے یہ اسپائکس جب باہر آئیں گے تو ہمارا امیون سسٹم یہ سمجھے گا کوئی فارن پارٹیکل انٹر ہو چکا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں گے، فائٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور پھر وہ امیونٹی ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور پھر فیوچر کے لیے یہ امیونٹی ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ٹائپس آف ویکسین۔ اوکے، تھینک یو۔